ایک طرف نیک اعمال بھی ہیں اور دوسری طرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی فالو کر رہا ہے، تو یہ شخص کبھی بھی اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ اس پہ خوش نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے سوزوکی مہران دی ہوئی ہے، میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت دیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کبھی کچھ کمپرومائز کرنے پڑ جائیں، اپنی چیزوں میں سے کسی دوسرے کو کوئی چیز دینی پڑ جائے، اپنی جگہ میں سے کوئی جگہ دینی پڑ جائے، تو دل کی جو کیفیت ہے نا، جب انسان اس اسٹیٹ میں آتا ہے کہ میں ہر حال میں راضی ہوں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس شخص کو غنی کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہنسا مت کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ بہت زیادہ مت ہنسا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسند احمد کی حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری حدیث، جس کے بارے میں میں نے سوچا کہ آج ہم بات کریں انشاءاللہ۔ اور حدیث کے راوی جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لے اور ان پہ خود عمل کرے یا کسی اور کو بتا دے جو اس پہ عمل کرے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ بتا دیجئے وہ باتیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر وہ باتیں بتانا شروع کی، اور 5 باتیں ہیں، اور وہ 5 اتنی اہم باتیں اس اعتبار سے ہیں کہ ان میں ہماری زندگی گزارنے کے ایسے اصول ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنی پرسنل لائف یا انڈیویجول لائف اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور جو ہماری کلیکٹیو لائف ہے بحیثیت امت اس کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، ان 5 باتوں پہ آنے سے پہلے جتنی میں نے ابھی بات کی اس میں ایک کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے، اس پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں لے لے، اور پھر کیا فرمایا؟ خود ان پر عمل کرے یا پھر کسی اور کو پہنچا دے جو اس پہ عمل کرے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم دین کی کوئی ایسی بات سیکھیں جس پہ عمل کرنا ہمیں خود مشکل لگ رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود عمل نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے ہم دوسرے کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہے خود عمل کر لیں یا دوسروں کو پہنچا دیں۔ آئیڈیل سچویشن تو یہی ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے دین کی کوئی بات سنیں تو ہمیں سب سے پہلے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود عمل کریں اور پھر دوسرے کو پہنچائیں۔ لیکن یہ ہمارا ایک پرسنل سٹینڈرڈ ہے کہ اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ جو ہے وہ سیٹ یہی کرنا چاہیے کہ میں کبھی بھی کسی کو ایسی بات کی دعوت یا تبلیغ یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کروں گا جب تک کہ وہ چیز میں اپنے اندر خود نہ جو ہے وہ اسٹیبلش کر لوں، خود میں اس چیز پہ عمل نہیں کر لوں۔ یہ اپنا ایک پرسنل سٹینڈرڈ ہے، لیکن اصول جو ہے دین کا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصول کیا ہے کہ اگر خود نہیں بھی تم کر پا رہے اس پہ عمل تو دوسرے کو پہنچا دو۔ اور کبھی کبھی ایسی سچویشن بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل یا وہ بات جس تک پہنچی ہے وہ خود اس پہ عمل کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے زکوٰۃ سے متعلق کوئی حدیث سن لی، اب اس نے خود تو زکوٰۃ سے متعلق حدیث سن لی لیکن وہ اس کے اوپر خود پہ زکوٰۃ اپلائی ہوتی ہی نہیں، وہ خود غریب ہے، اس پہ زکوٰۃ بنتی ہی نہیں۔ تو اب وہ یہ کہے کہ نہیں، اگر چونکہ میں زکوٰۃ نہیں دے رہا تو میں جا کے کسی ایسے شخص کو بھی نہیں بتاؤں گا جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو بھی نہیں بتاؤں گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ پہ نہیں بنتی یا آپ خود عمل نہیں کر پا رہے تو آپ دوسرے کو وہ بات پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ اگر انسان اس چیز پہ خود عمل نہیں کر رہا، جہاں پہ وہ اس پہ عمل بننا جو ہے وہ بنتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے
اور وہ خود حجاب نہیں کرتی. اب حجاب سے متعلق جو ہے وہ بہت واضح احکامات ہیں، لیکن وہ جا کے کہ نہیں میں چونکہ خود تو نہیں کرتی، لیکن میں اپنی ساری فرینڈس کو جا کے کہوں گی کہ دیکھو حجاب کیا کرو، یہ کرنا لازمی ہے، یہ فرض ہے، نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو میں اپنی ساری فرینڈس کو کہوں گی لیکن میں نہیں کروں گی. اب اگر وہ خود نہیں کرتی اور جا کے اپنی باقی ساری فرینڈس کو کہے گی تو اس کی بات میں کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ ساری فرینڈس کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے اس کو کیا کہیں گی؟ اسی کو کہیں گی کہ دیکھو تم خود تو کر نہیں رہی، ہمیں تم آگے کہہ رہی ہو کہ کرو. یہی معاملہ جو ہے وہ نماز سے متعلق بھی ہے. کوئی شخص خود نماز نہ پڑھے اور دوسرے کو کہے بھائی نماز پڑھو، تو اس کو کیا کہیں گے لوگ کہ خود تو تم پڑھتے نہیں اور ہمیں کہتے ہو نماز پڑھو. اس لیے خود عمل کرنے کے بعد جب تبلیغ کی جاتی ہے یا دین کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو اس شخص کی بات میں کیا ہوتا ہے؟ وزن ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے، اور وہ بڑے کانفیڈنس سے وہ بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے. لیکن بہرحال پھر بھی اصول کے طور کے اوپر کبھی ایسی سچویشن ہے کہ انسان نے کوئی بہت ساری باتیں سنی، ان میں سے کچھ باتیں اس کو خود اپنے عمل میں نہیں ہے لیکن اس نے دوسروں تک پہنچا دیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. اب وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ حرام چیزوں سے بچ جا تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. پہلا اصول کیا بتایا؟ ہر مسلمان کا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے یا ون آف دا ٹارگٹ وہ کیا ہوتا ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں، میں کوئی اس طرح کی زندگی گزاروں کہ میں اللہ کے نزدیک عبادت گزار بن جاؤں. اور یہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی ہم اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں دین کے اعتبار سے، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، وہ ہمارا آبجیکٹیو اسی وقت ہی اچیو ہوگا جب ہم اللہ کے نزدیک جو بنائے گئے سٹینڈرڈز ہیں ان کو فلفل کریں گے. تو ہر مسلمان کی پہلی خواہش یا ایک خواہش جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میں عبادت گزار بن جاؤں. اب اس جگہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت گزار بننے کا ایک کرائٹیریا بتایا ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص بڑا نیک اور صالح اس اعتبار سے ہو کہ وہ ویسے تو فرائض پورے کر رہا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتا ہے. 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے جو فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے. صبح کی جو نوافل ہیں اشراق کے ہو گئے، پھر اس کے بعد جو ہے تہجد ہو گئی، اور قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اور صدقہ خیرات کر رہا ہے. جو بھی چیزیں نیک اعمال ہیں، جو نیک اعمال کی کیٹیگری میں آتی ہیں، وہ ساری پوری کر رہا ہے. اور اس کے بعد وہ مطمئن ہے کہ چونکہ میں اتنی ساری عبادات کر رہا ہوں تو میں تو اللہ کے نزدیک عبادت گزار بندہ ہوں. لیکن اسی کانسیپٹ کی کلیئرٹی کیا بتائی جا رہی ہے؟ تم اگر واقعی اللہ کے نزدیک عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. صرف تمہاری عبادات کافی نہیں ہیں، تمہیں اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بھی بچانا ہوگا. نماز پڑھ رہے ہو اور ساتھ سود لے رہے ہو تو تم عبادت گزار نہیں ہو. اگر زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کر رہی ہو اور حجاب نہیں کر رہی تو تم عبادت گزار نہیں ہو. اگر تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور 5 وقت کے نمازی ہو لیکن سودا تم جھوٹ بول کے بیچتے ہو تو تم عبادت گزار نہیں ہو. تو کیا ہے یہ؟ ایک طرف نیک اعمال بھی ہیں اور دوسری طرف اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی فالو کر رہا ہے. تو یہ شخص کبھی بھی اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں بن سکتا. اب یہ اپنے لیے چاہے جتنا مرضی اپنے آپ کو تسلیاں دیتا رہے کہ نہیں دیکھو میں تو نمازیں تو پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ حرام بھی چل رہی ہیں، شراب چل رہی ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام باتیں کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، حرام سن رہا ہے، یہ سارے حرام کام بھی ساتھ چل رہے ہیں. تو اس کے اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق اگر یہ خود کو مطمئن کرتا رہے گا کہ میں بڑا نیک صالح انسان ہوں تو یہ اللہ کے نزدیک عبادت گزار نہیں ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ کرائٹیریا جو ہے
ہم جو مرضی کرائٹیریا سیٹ کر لیں کوالیفائی کرنے کا، کامیابی کا، لیکن اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق کامیاب نہیں ہوں. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ اسکول کے اندر جو ہے کسی ایک سبجیکٹ کے لیے اسکول نے ایک پاسنگ مارکس کا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ 50% مارکس لیں گے تو آپ اس سبجیکٹ میں پاس ہوں گے. اب آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں کہ بھئی دیکھیں میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیئر کروں تو میں تو بہت اچھا ہوں، اور جب وہ رزلٹ آیا تو رزلٹ میں پتہ لگا کہ جی آپ کے ایک دوست نے 100 میں سے 25 مارکس لیے، دوسرے نے 30 لیے، تیسرے نے 35 لیے، اور آپ نے 100 میں سے 45 مارکس لیے. اب آپ کو جا کے جب کہا جائے کہ بھئی آپ فیل ہیں تو کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، جو بھی ہے میں کم از کم ان سے تو بہتر ہوں نا. دیکھیں میرے اس دوست نے 35 لیے ہیں، فلاں دوست نے 25 لیے ہیں، تو میں نے تو 45 لیے ہیں، تو میں ان سے بہتر ہوں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ آپ 45 لے کے آپ بھی فیل ہیں، اور جو 35 لیے ہیں وہ بھی فیل ہیں. جو اسکول نے کرائٹیریا بنایا ہے پاسنگ مارکس کا، اگر آپ اس کرائٹیریا کے مطابق پاس نہیں ہو رہے تو آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہیں کہ نہیں میں نے 45 تو لیے ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اگر ہمیں واقعی اللہ کے سامنے کامیاب ہونا ہے تو پھر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مطابق کامیابی کی طرف جانا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرائٹیریا ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک کمپیریزن کرنا ہوگا، انالیسس کرنا ہوگا کہ اس کرائٹیریا کے مطابق کیا میں واقعی کامیابی کے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا ہوں. یہ جو سٹینڈرڈ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے وہی ایک سٹینڈرڈ ہے. باقی ہم اپنی طرف سے جتنے مرضی سٹینڈرڈز انٹروڈیوس کرواتے رہیں، اپنی تسلی کے لیے جس طرح کے مرضی لیکچر سن کے اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی کے خود سے راستے بناتے رہیں، وہ راستے کامیابی کے نہیں ہیں اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہم کوالیفائی نہیں کرتے. تو یہاں پہ پہلی چیز کیا پتہ لگی کہ صرف نیک اعمال کرنے سے تم عبادت گزار نہیں بن سکتے. اگر تم واقعی اصل میں عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اتق المحارم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنا ہوگا. تو یہ ایک سیلف چیک ہم سب کے لیے کہ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا غلطیاں ہیں، وہ کیا نافرمانی ہیں، وہ کیا حرام چیزیں ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر پا رہے. تو عبادت گزار بننے کے لیے کیا ہے کہ نیک اعمال بھی کرنے ہیں، عبادات بھی کرنے ہیں، لیکن حرام چیزوں سے بچنا. تو پہلی بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. اور دوسری بات آپ نے کیا فرمائی کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا تو تو سب سے زیادہ غنی بن جائے گا. یہ بھی ایک زندگی کا بہت ہی زبردست اصول ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد آج انسانوں کی جس بے چینی میں مبتلا ہے، جس پہ سکونی میں مبتلا ہے، جس پہ اطمینانی میں مبتلا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، جو کچھ عطا کیا ہے، ہم لوگوں نے اس پہ راضی رہنا جو وہ ختم کر دیا ہے. جو شخص بھی جس حال میں ہے آج ایک عجیب سی کیفیت ہے، جس سے بات کرو وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں سکون نہیں ہے، جس سے بات کرو جی پتہ نہیں بڑی پریشانی ہے، بس زندگی کے اندر بے چینی ہے، زندگی کے اندر مزہ ہی نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے کہ خواہشات کی ایک لمبی لسٹ ہے، ایکسپیکٹیشنز کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو حاصل کر لینے اور پا لینے کی ایک لمبی خواہشات کی لسٹ ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے اپنی کرنٹ جو سٹیٹ ہے زندگی کی اس کے ساتھ. کیونکہ ذہن مائنڈ کے اندر کیا چل رہا ہے، میری زندگی اس وقت زبردست ہوگی کہ جب میں کسی ملٹی نیشنل کے اندر کسی اچھی پوزیشن میں جاب پہ لگ جاؤں گا، تب زندگی پتہ لگے گی کہ اب مزہ آیا زندگی گزارنے کا. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میرے پاس BMW آ جائے گی. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میرے پاس اپنا گھر ہوگا.
میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی جب میری جاب اچھی چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس 5 سال کا بیک اپ بھی موجود ہے. میری زندگی اس وقت اچھی ہوگی کہ جب میں جو ہے اپنا بزنس کر کے ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ خواہشات ہیں جو کہ انسان جن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور ریالٹی کیا ہے کہ اس کی جو کرنٹ اسٹیٹ آف لائف ہے، اس وقت جو زندگی میں اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، مثال کے طور کے اوپر اس کے پاس اس وقت جو ہے وہ سوزوکی مہران ہے، لیکن چونکہ خواہش بی ایم ڈبلیو کی ہے یا ٹویوٹا کرولا کی ہے یا ہونڈا سیوک کی ہے، اب یہ کیا کر رہا ہے مسٹیک کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں کانسٹنٹ کمپیئر کرتا رہتا ہے اپنے کرنٹ اسٹیٹ کے ساتھ، اور جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے اس پہ راضی نہیں ہو رہا، اس پہ خوش نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے سوزوکی مہران دی ہوئی ہے. میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو میں رینٹ کے گھر پہ رہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے سر چھپانے کے لیے چھت دیا ہوا ہے. میں ہر روز چکن اور گوشت نہیں کھا سکتا لیکن الحمدللہ میں ہفتے میں 1 دفعہ چکن کھا لیتا ہوں، میں افورڈ کر سکتا ہوں. یہ کیا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں ابھی دیا ہوا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھو. آج ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہے، اسی لیے تو آج دیکھیں نا لائف کیا ہے، میسڈ اپ ہے. میں بہت سارے ایسے کیسز کو جانتا ہوں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، جاب بھی اچھی ہے، کھانا بھی اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، کپڑا بھی اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، گھر بھی اچھی جگہ کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی جب بات کرو کہتے ہیں تیمور بھائی بس حالات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کیا مطلب سامنے ہی ہے؟ سب کچھ تو ہے، کیا چیز نہیں ہے؟ جب دل چاہتا ہے کھانا کھانے کا تم کھانا کھا لیتے ہو، جب ٹھنڈ لگتی ہے تو تمہارے پاس ایسا لباس ہے جس کو پہن کے تمہارا جسم جو وہ گرم ہو جاتا ہے، جب گرمی لگتی ہے تم پنکھا چلا لیتے ہو یا اے سی ہے تو اے سی چلا لیتے ہو. تمہیں یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں نے صبح کھانا کھا لیا تو اب رات کا کھانا میں کہاں سے لوں گا. سب کچھ تو موجود ہے، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب اس چیز پہ وہ راضی نہیں ہے. نہیں یہ اگر ہے لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں نا اگر میری جاب ایسی ہوتی نا تو پھر حالات ٹھیک ہوتے. اب یہ کیا ہے؟ یہ اپنی موجودہ حال پہ راضی نہیں ہے، تو یہ کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم اس پہ راضی رہنا سیکھو جو اللہ نے جس حال میں تمہیں رکھا، تم بڑے غنی بن جاؤ گے. اب غنا کیا ہے یا دل کا غنی ہونا؟ غنی کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ایک اسٹیٹ آف ہارٹ ہے، دل کے اندر ایک احساس ہے. غنی ہونا کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. کوئی شخص یہ کہ بھئی یہ دیکھیں جی یہ شخص جو ہے نا یہ اس کے پاس اتنے کوئی فزیکل چیز ہے جو کہ غنا جس کو کہا جاتا ہے غنی ہونا کہتے ہیں. یہ ایک دل کی کیفیت ہے. یہ ایک غریب انسان غنی ہو سکتا ہے اور ایک بلینئر جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے. یہ اسٹیٹ آف ہارٹ کیا ہوتی ہے؟ دل کی ایسی کیفیت کا نام کہ وہ ہر وقت ہر حال میں مطمئن رہے. اس کو یہ خوف نہیں ہو کہ میرے پاس مال کم ہو جائے گا، اس کو یہ ڈر نہیں ہو کہ میرے پاس مال کم ہے، اس کو یہ ڈر نہیں ہو کہ اگر میں اپنے مال میں سے یا اپنی چیزوں میں سے کسی پہ کچھ خرچ کروں گا تو میں تو فقیر ہو جاؤں گا، میں تو غریب ہو جاؤں گا، اور میں تو جو ہے وہ میرے تو سارے مالی اسباب ختم ہو جائیں گے. یہ جو فکر اور خوف ہے یہ غنا کا اپوزٹ ہے. غنی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس مال ہے تب بھی دل مطمئن ہے، اور مال کم ہو گیا تب بھی دل مطمئن ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کے دل کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا کہ میرا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یہ ہے غنی ہونا. اب ایک غریب بھی غنی ہو سکتا ہے. غریب غنی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص ہے جس کا دل غنی ہے، کھانے کے لیے بیٹھا، 2 روٹیاں تھیں اور پلیٹ میں سالن تھا، اس کی اپنا ایک وقت کا کھانا. اب وہ کھانا شروع کرنے لگا تھا، اچانک اس کا کوئی دوست آ گیا. اب جو شخص تو بخیل ہوگا وہ فوراً ٹینشن میں آ جائے گا کہ یہ کدھر سے آ گیا، اس کو تو کھانا پوچھنا پڑ جائے گا. اچھا پتہ لگا باہر دروازہ کھڑا، کھانا ہٹا دے گا، کھانا چھپا دو
کیونکہ اندر آ گیا تو یہ نہ ہو میرے کھانے میں سے اس کو مجھے کچھ دینا پڑ جائے. یہ ہے بخیل کی کیفیت، جس کے دل کے اندر، جس کا دل غنی نہیں ہے. لیکن جس کا دل غنی ہے وہ کیا کرے گا؟ دوست آئے گا، اس کو بٹھائے گا، آؤ بیٹھ کے کھانا کھاؤ میرے ساتھ. 2 روٹیاں ہیں، 1 روٹی اپنے دوست کو دے گا، 1 روٹی خود رکھے گا، اور اس کو کھانا کھلائے گا، اور اس کو کھانا کھلا کے یہ خوش ہوگا. حالانکہ اس کی اپنی ضرورت اس وقت تھی 2 روٹیوں کی، اس نے اپنی ضرورت کو آدھا کر دیا، لیکن اس کو وہ جو سیٹسفیکشن مل رہی ہے دوسرے کے اوپر خرچ کر کے، اس کی کوئی بھی چیز دنیا کے اندر، کوئی مال اس سیٹسفیکشن کو نہیں خرید سکتا جو اس کو، اس کا ایک عمل اس کے دل کو مطمئن کر رہا ہے. تو یہ ہے غنی. اس کو خرچ کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنی ضرورت ہے تب بھی خرچ کر دیا، اپنی ضرورت نہیں ہے تب بھی لوگوں پہ خرچ کر دیا، یہ غنی. دوسری طرف ایک بلینئر ہو سکتا ہے جس کے پاس بہت مال ہے، لیکن ذرا سا بھی پیسہ اس کو اگر کسی غریب پہ خرچ کرنا پڑے، کسی مشکل میں موجود جو شخص ہے اس پہ خرچ کرنا پڑے، تو اس کے دل کی کیفیت تنگ ہو جاتی ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ میری کسی نے روح ہی نکال لی ہے. اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں. میرے ایک جاننے والا ہے، اس کا تعلق شام سے ہے. تو کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شام کے اندر کافی حالات خراب ہو گئے تھے، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ بیچارے بڑی میزریبل حالت میں تھے. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے بولا، میں نے کہا یار تم وہاں پہ جو تمہارے لوگ ہیں کیا حالات ہے؟ تو کہتے تھے اور بھائی یار حالات تو اتنے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس ہے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں. تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پھر کچھ کرتے ہیں آگے پیچھے سے، ہم اپنی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں ایسا ڈونیشن، اور پھر کسی طریقے سے پہنچا کے وہاں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو وہ ایک واقعہ سنانے لگا مجھے، کہنے لگا کہ تو میں نے کہا کہ پھر تو بہت سے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہوں گے اپنے ملک کے حالات ایسے دیکھ کے. کہتا نہیں ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اتنا پیسہ لیکن وہ خرچ کرتے ہوئے ان کے پاس سے پیسہ نہیں نکلتا. اور پھر مجھے بتانے لگا ایک سٹوری. کہتا ہے ہمارا ایک جاننے والا ہے، وہ امریکہ کے اندر سیٹلڈ ہے، اور شاید اس نے بتایا ڈاکٹر ہے یا کسی بہت اچھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے. مطلب کہتا ہے فائنینشلی وہ ملینئر ہے، ڈالرز کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو کانٹیکٹ کریں، اور اس کو بھی ظاہر ہے ملک کے حالات پتہ ہوں گے کہ کیا ہیں. تو اس سے پیسے مانگتے ہیں تھوڑے بہت ڈونیشن میں، وہ ذرا اچھے پہ ڈونیٹ کر دے گا تو ذرا بہت سے لوگوں کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. کہتے ہیں ہم لوگ اس کے پاس گئے، پہنچے، بیٹھے، اس نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں بٹھایا، بات چیت ہوئی. تو ہم نے پھر اس کو آخر میں کہا دیکھو اس طرح سے حالات ہیں، تو ہم ڈونیشنز بھی اکٹھی کر رہے ہیں، تو آپ بھی ڈونیٹ کر دیں تو اچھا ہے، تھوڑا سا لوگوں کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تو کہتا ہے ہاں بالکل بالکل ڈونیٹ کروں گا. تو کہتا ہے جب اس نے یہ کہا تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ الحمدللہ ایک ملینئر اور ڈونیٹ کرے گا تو کوئی اچھی اماؤنٹ دے دے گا. کہتا ہے نکلتے ہوئے اس نے ہمارے ہاتھ میں $100 پکڑائے، $100. A millionaire based in US، اور حالت پتہ ہے کہ پیچھے ملک میں کیا ہے. بیچارے بچے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، زخمی جو ہیں وہ اپنے زخموں کی حالت میں تڑپ رہے ہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ پیسے ڈونیٹ کر دو تاکہ ادھر پہنچائے جائیں. اب ملینئر ہے تو $100 پکڑا کے کہتا ہے یہ لو میری طرف سے یہ $100 رکھ لو، اور انشاءاللہ لوگوں کی مدد کر دو. ٹھیک ہے، صدقہ تھوڑا بھی کر دینا، اخلاص سے کرنا، اس کی اللہ کے ہاں قبولیت ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہاں پہ کانسیپٹ کیا بتا رہی ہوں، میں ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن وہ غنی نہیں ہے، مالدار ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر بخل ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے وہ زیادہ مال نہیں خرچ کرے گا. وہ ہمیشہ ایسے خرچ کرے گا کہ جیسے انگلی کٹا کے شہیدوں میں جو ہے وہ شامل ہونے والی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا یہ حال ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے پاس ملینز ہیں تو کم از کم چند $1000 تو تم دے سکتے تھے نا. اپنی ارننگ اور اپنی انکم کا اگر تم 1% بھی نکال دیتے تو وہ چند $1000 بن جاتے. لیکن کیا ہے، دل غنی نہیں ہے. اسی لیے ایک چیز یاد رکھو کہ دل کے غنی ہونے کا تعلق مال کی کمی یا مال کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے. اٹس اے اسٹیٹ آف اے ہارٹ جس کو آپ نے خود ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور ڈیولپ ہونے کا اصول بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں. وہ اصول کیا ہے
کہ جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہے اس حال پہ راضی رہنا سیکھ جاؤ، تم سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے مال جب زیادہ دیا تو الحمدللہ، اللہ نے مال کم کر دیا تو الحمدللہ، اللہ نے گھر اپنا دیا تو الحمدللہ، اللہ نے رینٹ پہ رکھا تو الحمدللہ، اللہ نے ایک بیڈ روم اپارٹمنٹ میں رکھا ہے تو الحمدللہ، اللہ نے ولا دے دیا تو الحمدللہ۔ یہ وہ کانسٹنٹ سٹیٹ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کی دی ہوئی چیز کے اوپر راضی رہے۔ اور یہاں پر راضی رہنے میں صرف فائنینشیل نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا تعلق آپ کی لائف کے اور چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے صحت کا معاملہ ہو جائے، کبھی صحت ہے الحمدللہ، کبھی بیماری ہے الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کبھی کچھ کمپرومائز کرنے پڑ جائیں، اپنی چیزوں میں سے کسی دوسرے کو کوئی چیز دینی پڑ جائے، اپنی جگہ میں سے کوئی جگہ دینی پڑ جائے۔ تو دل کی جو کیفیت ہے نا، جب انسان اس اسٹیٹ میں آتا ہے کہ میں ہر حال میں راضی ہوں، یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس شخص کو غنی کر دیتا ہے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ کیا فرمائی کہ جس حال میں بھی ہو اس پہ راضی رہنا سیکھ لو تو تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے نا، اس کا جو بیسک کور فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوالٹی آف لائف ہے وہ امپروو ہونا چاہیے۔ اور کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے ہماری سراؤنڈنگ کی جتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے کوالٹی آف لائف کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ افیکٹ کرتی ہیں۔ ہماری فائنینشیل اسٹیٹ اس پہ افیکٹ ہوتا ہے، ہمارے ریلیشن شپس اگر وہ ٹھیک رہیں تو اچھی زندگی ہوگی، اگر وہ خراب ہے تو زندگی خراب ہے۔ اور ریلیشن شپس کے ساتھ ساتھ جو ہمسائے ہیں وہ بھی ہماری سراؤنڈنگز میں آتے ہیں، اور ہمسائے تو ہمارے اتنے قریب ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ سے بہت دور چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ کہ ہمسائے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ جو آپ کے گھر کے ساتھ لوگ رہنے والے ہیں، قریب جو بھی محلے کے اندر لوگ ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں۔ اور ہمسایوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دے۔ اتنی تاکید کی کہ ہمسایوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے اتنی مرتبہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تاکید کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگے، یہ نہ ہو کہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ کہہ دے کہ بھئی جس طرح ان سے حسن سلوک کرنا ہے ان کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا، مجھے یہ گمان ہونے لگے۔ اتنی زیادہ تاکید کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ جو وہ قسم کھائی، اور آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ جس شخص کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ کتنے ہم مطمئن ہوتے ہیں اپنی عبادات کے اندر اور اپنے ساری چیزیں کر کے، لیکن ہمسایوں کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز واضح ہے، یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمسایہ شرارتوں سے محفوظ، یعنی کہ ہماری ایسی حرکتیں، ہمارے ایسے کام جس سے ہمارے ہمسائے کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ہر وہ چیز اس شرارت میں آتی ہے۔ مثال کے طور پہ اب جو ہے وہ ڈفرینٹ فلورز کے اوپر 2 لوگ رہ رہے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، آپ اوپر والے فلور کے اوپر ہیں، نیچے ایک اور فیملی رہتی ہے،
وہ آپ کا ہمسایہ بنے گی اس اعتبار سے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ رات کو سونے کا ٹائم ہے اور اوپر جو ہے چیزیں پھینکنا شروع کر دیں, چیزیں گرانا شروع کر دیں, بچوں نے بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا, اور اتنا شور آ رہا ہے کہ نیچے والا شخص سو نہیں پا رہا. اب یہ کیا ہوا؟ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچ رہی ہے, آپ کا ہمسایہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, کوڑا اٹھایا, اپنا دروازہ صاف رکھنا ہے لیکن ساتھ والے کے دروازے کے سامنے کوڑا پھینک دیا. اب ہمسائے کے لیے اذیت ہے وہ. تو کسی بھی فارم میں ہمسائے کو اذیت پہنچانا یہ کیا ہے کہ اگر وہ آپ کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچ رہی ہے, تکلیف پہنچ رہی ہے, تو حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی شرارتوں کی وجہ سے, جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہو. تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا کیا ہے؟ اگر تعلق ہمسایوں سے خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہماری اپنی کوالٹی آف لائف خراب ہوگی, ہمارے اپنے جو ہے وہ کانسٹنٹلی ایک سٹریس کی کیفیت ہوگی. کیونکہ جب انسان کسی کے ساتھ ایک جنگ کی کیفیت میں ہوتا ہے, لڑائی کی کیفیت میں ہوتا ہے, تو وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا, وہ خود بھی سکون میں نہیں ہوگا اور اس کا ہمسایہ بھی سکون میں نہیں ہوگا. تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا ہے کہ اچھا سلوک کرنا. اور اگر اچھا سلوک نہیں کر سکتے, آئیڈیلی تو کیا ہے, ہمیں اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان کی خوشی میں شامل ہونا, ان کے غم میں شامل ہونا, ان کی تکلیف کے بارے میں پتہ ہونا, اگر وہ مشکل میں ہے تو ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ اچھی بات چیت رکھنا, کبھی کھانا بھجوا دینا, اور یہ سب چیزیں ہمسائے کے حقوق میں ساتھ حسن سلوک میں آتی ہیں. لیکن اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم درجہ کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں, کوئی ایسے کام نہیں کریں جس کی وجہ سے ہمارے وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے. یہ کم سے کم درجہ ہے. تو چوتھی چیز یہ فرمائی, تیسری چیز یہ فرمائی کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کر, تو مومن بن جائے گا. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز آپ نے کیا فرمائی؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر, تو مسلمان بن جائے گا. اب اسلام یہاں پہ اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ورڈ یوز کیا ہے؟ پہلی جگہ پہ مومن کا ورڈ ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, تو مسلمان بن جائے گا. یعنی تمہارا مسلمان بننے کا کانسیپٹ ہی نہیں پورا ہو سکتا, تم مسلمان ہی نہیں بن سکتے اگر تمہارے اندر یہ مائنڈ سیٹ اور یہ اپروچ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ بھی ایک اتنا بنیادی اصول ہے ہمارے دین کا جس سے آج ہم بحیثیت امت مسلمہ بہت دور ہیں, اور ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ہی مسلمان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, مسلمان ہی مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے, کیونکہ ہم نے اس کانسیپٹ کو اسٹیبلش ہی نہیں کیا کہ ہمیں اپنے لیے بھی وہ پسند کرنا ہے, دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب انسان کسی کے اوپر خرچ کرتا ہے, کسی کو کچھ دیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو. یعنی تم خود اگر بریانی کھا رہے ہو اور اب تم نے کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے, اس کو کھانا دینا ہے, تو اس کو بھی بریانی دو. تم اگر خود ٹھنڈا پانی پی رہے ہو تو اس کو بھی ٹھنڈا پانی دو. تم اگر خود جو جوس پی رہے ہو تو اس کو بھی جوس دو. تم ایک لباس اپنے لیے پسند کر رہے ہو تو جس کوالٹی کا اور جس سٹینڈرڈ کا, جس پرائس رینج کا اپنے لیے پسند کر رہے ہو تم اس کو بھی وہی دو. ایک تو یہ ہے دینے کے معاملے میں, اور دوسرا ہے رویے. رویے سے مراد کیا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے دوسروں کی عزت کرنی ہے. میں اس کے لیے بھی یہی پسند کروں کہ اس کی بھی عزت کی جائے. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پہ تنقید نہیں کرے, تو مجھے کیا کرنا ہے کہ مجھے بھی اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کروں. تو جو بھی رویہ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی رویہ دوسروں کے ساتھ رکھو. تو یہ بھی کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی پسند کرو. اسی طریقے سے کچھ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں, کچھ حالات ہو سکتے ہیں. یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے مجھ پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو دوسرے لوگ اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے میری مدد کریں, تو پسند کرتا ہوں. تو اب کیا ہے, تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ جب تم دوسروں کو مشکل میں دیکھو
تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کرنی ہے، کیونکہ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ جب تم مشکل میں ہو تو تمہاری مدد کی جائے، تو جب دوسرے مشکل میں ہے تو تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم ان کی مدد کرو. تو یہ بیسک اصول بتایا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری خیر پھیل سکتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کرو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے. یعنی ایک مسلمان ہونے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اگر تمہاری زندگی کے اندر یہ اپروچ نہیں ہے کہ تم اپنے لیے بھی دوسرے کے لیے وہی پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اور پھر پانچویں چیز جو آخری بات ہے وہ کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک اور اصول بتایا. اور یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اکثر اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام تو بڑا جو ہے وہ خوش قسم کا دین ہے کہ ہنسنے سے منع کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہنسا مت کرو، آپ نے کیا فرمایا؟ بہت زیادہ مت ہنسا کرو. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خود بڑے خوش مزاج تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکراتے رہتے تھے، بہت کثرت سے مسکراتے تھے. اور ایک چیز فرق کیا ہے کہ مسکرانے میں اور ہنسنے میں یعنی کہکہ لگانے میں فرق ہے. مسکرانا تو کثرت سے ہے، جب بھی کسی سے ملیں مسکرا کے ملیں، جب بھی کسی سے بات کریں مسکرا کے بات کریں، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں مسکرا کے کریں. تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کثرت سے مسکرانا یہ ایک اچھی عادت ہے، اس کو اپنانا ہے. لیکن کثرت سے ہنسنا، زور زور کے جب ہم کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں، اس کو منع کیا گیا. اس میں بھی کبھی کبھی آپ ہنس سکتے ہیں کیونکہ ایک نیچرل سی بات ہے. کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنی فنی ہوتی ہے، کوئی اس پہ ایسی بات ہے کہ انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسنا شروع کر دیتا ہے. کبھی کبھی ہنسنے میں مسئلہ نہیں ہے. کثرت سے ہنسنا جو ہے، بہت زیادہ ہنسنا جو ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نقصان بھی بتایا. نقصان کیا ہے؟ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ انسان ہنستا ہے نا، تو بہت زیادہ ہنسنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان ایک نان سیریس قسم کی پرسنالٹی کیری کرنے لگ جاتا ہے. اور جو انسان نان سیریس ہوتا ہے وہ کبھی بھی لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. اس کی ایک سیریس بات کو بھی لوگ مذاق سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور دنیا کے معاملے میں بھی آپ کے جو سیریس میٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی غفلت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ انسان کا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان کیا ہے؟ انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے. انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. انسان کے دل سے اللہ سے ملاقات کا شوق نکل جاتا ہے. انسان کے دل سے آخرت کی فکر نکل جاتی ہے. انسان کے دل سے جو ہے وہ قیامت کے دن کا خوف اور فکر نکل جاتی ہے. انسان کے دل سے اسلام کی عظمت نکل جاتی ہے. دل مردہ ہو گیا. ہمارے دین کے اعتبار سے جب دل کے مردہ ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ فزیکلی تو ٹھیک ہوتا ہے. آپ میڈیکل ٹیسٹ کرائیں کسی بندے کا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بالکل 100% جو ہے وہ صحت مند آئے میڈیکلی. لیکن اگر اس کی جو اسپرچول لائف ہے دل کی، اس کی وہ اگر ختم ہو جائے تو یہاں پہ اس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہے؟ وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. اور مردہ دل کے اندر پھر جو ہے وہ یہ سب چیزیں اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں. اس کے اندر خوف کی کیفیت آ جائے گی، وہ غمگین ہو جائے گا، وہ ہر وقت ڈپریسڈ رہے گا، وہ ہر وقت پریشان حال رہے گا کیونکہ اب دل مردہ ہو گیا، اس کی اسپرچول لائف ختم ہو چکی ہے. تو کثرت سے ہنسنا جو ہے اس سے کیا ہے؟ دل مردہ ہو جاتا ہے. اس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. تو یہ 5 ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت ہی قیمتی اس اعتبار سے کہ ان کو اگر ہم اپنی لائف میں اپلائی کریں گے تو کیا ہے؟ ہماری اپنی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. اور سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے دین نے کتنا زیادہ ایمفسائز کیا اس چیز کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اصول بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جب ہم ان پرنسپلس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں گے تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے.
ہماری ہی زندگی اچھی ہوگی، ہم ہی اطمینان والی زندگی گزاریں گے، ہم ہی سکون والی زندگی گزاریں گے. اور فائدہ صرف دنیا میں نہیں ہے. ایسا انسان جو ان 5 اصولوں پہ عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی ایک بڑی مطمئن زندگی گزارے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان 5 چیزوں کے اندر پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے ایسے اعمال کور ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا سکتا ہے، جو کہ الٹیمیٹ کامیابی اور وہ آخرت کی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.